محترم ناظرین، آئیے ایک زناکار عورت کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ ایک زناکار عورت جب حج پر گئی تو کیا ہوا، مکمل سماعت فرمائے، چینل پہ بنے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حج کی ادائیگی کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے لیے ممکن ہے، چاہے اس کا ماضی جیسا بھی رہا ہو۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے قریب ہونے، گناہوں کی معافی اور ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ماضی میں گناہوں میں ملوث رہا ہو تو حج کی ادائیگی کے دوران اخلاص اور توبہ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے حدیث میں بھی ذکر ہے کہ حج مبرور مقبول حج کا اجر جنت ہے اور وہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد جو زنا میں مبتلا رہی ہو حج پر جاتی ہے اور سچی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی زناکار عورت حج پر جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کی تمام ارکان اور شرائط کو مکمل اخلاص کے ساتھ ادا کرے۔ حج کا اصل مقصد اللہ کے حضور معافی مانگنا اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے۔ اسلام میں سچی توبہ کی 3 اہم اجزاء ہیں۔ پچھلے گناہوں پر شرمندگی، گناہ پر شرمندہ ہونا اور دل سے توبہ کرنا، جس گناہ میں مبتلا ہے اسے فوراً چھوڑ دینا، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ حج کے دوران اگر ایک عورت ان تینوں اجزاء کو پورا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھ سکتی ہے۔ حج کا مقصد روحانی پاکیزگی حاصل کرنا ہے، اگر گناہوں سے دور رہنے کا عہد کرنا ہے۔ اسلام میں اللہ کی رحمت اور بخشش بے انتہا ہے اور وہ ہر سچی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے ایک زناکار عورت کے لیے حج پر جانا اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ایک بہت بڑی نعمت اور موقع ہے۔ اس کے علاوہ حج کے دوران نیک اعمال، عبادات، دعا، ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ دل کی پاکیزگی حاصل ہو اور اللہ کی رضا مل سکے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، ناحق کسی نفس کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور نہ زنا کرتے ہیں، جو یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش ہے۔ حج کا موقع گناہوں سے پاک ہونے اور نئی زندگی شروع کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اسلام میں حج ایک عظیم عبادت ہے جس کا مقصد اللہ کے قرب اور گناہوں کی معافی حاصل کرنا ہے۔ زناکار عورت کے لیے حج پر جانا، توبہ کرنا ایک موقع ہے وہ اپنے ماضی کے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور اپنی زندگی کی نئی راہ پر ڈال سکے۔ اسلام میں تعلیمات کے مطابق حج کی قبولیت کے بعد تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ توبہ خاص ہو اور آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اس دوران کوئی گناہ اور فحش بات نہ کی، وہ ایسا واپس آئے گا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ پچھلے گناہوں پر شرمندگی، دل سے نادم ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا، فوراً گناہ چھوڑ دینا، جس گناہ میں مبتلا ہے اسے فوراً چھوڑنا ہے۔ حج کے دوران مختلف اعمال اور عبادات کے ادا کیے جاتے ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اعمال دل کی پاکیزگی اور روحانی سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حج کی عبادات میں مشغول ہیں۔ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانا جو اللہ کی وحدانیت اور اس کے قرب کا اظہار ہے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانا جو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی قربانی اور توکل کی یادگار ہے۔ میدان عرفات میں وقوف کرنا اور جو حج کا سب سے اہم رکن ہے اور اس کے دن کے دعا اور استغفار کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنا جو برائیوں سے دور رہنے اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت وسیع ہے۔ زناکار عورت کے لیے حج کا سفر ایک موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نئی راہ پر ڈالے، اللہ سے سچی توبہ کرے اور اپنی گناہوں کی معافی حاصل کرے۔ حج کے دوران کی جانے والی عبادات توبہ اس کے دل کو پاکیزہ بنا سکتی ہے۔ حج نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ایمان کی تجدید، روحانی بلندی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کا اظہار بھی ہے۔ نبی کریم نے حج کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، حج کی قبولیت کے لیے اخلاص اور نیت کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی عبادات کو قبول فرماتا جو خالصاً اس کے رضا کے لیے کی جائے۔ حج کے دوران کی جانے والی عبادات انسان کی زندگی میں تربیت،
اور اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ عبادات انسان کو صبر، برداشت، عاجزی اور تقوی سکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر طواف کے دوران کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا انسان کو اللہ کی وحدانیت کا احساس دلاتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی موجودگی کا شعور پیدا کرتا ہے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا حضرت حاجرہ کی قربانی اور توکل کی یاد دلاتا ہے۔ حج کے بعد کی زندگی کو گناہوں سے پاک اور نیک اعمال سے بھرپور بنانا بہت اہم ہے۔ حج کے دوران جو روحانی تربیت حاصل ہوتی ہے اسے زندگی کے ہر پہلو میں نافذ کرنا چاہیے۔ حج کے بعد زندگی میں تبدیلی لانے کی چند اہم نکات ضروری ہیں۔ 5 وقت کی نماز، باقاعدگی سے نماز کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اخلاقیات، اپنے اخلاق کو بلند اور بہتر بنانا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، توبہ، استغفار، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اللہ کی رضا کی تلاش۔ حج کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ حج کے دوران کی جانے والی تمام عبادات، دعا اور توبہ کا مقصد اللہ کے قرب ہونا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اسے اپنی رحمت سے نوازے گا۔ حج ایک عظیم عبادت ہے جو بندے کو اللہ سے قرب لانے کی، گناہوں کی معافی اور نئی زندگی کی شروعات کا موقع فراہم کرتی ہے۔ زناکار عورت کے لیے حج کا سفر ایک موقع ہے، وہ اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ حج کے دوران کی جانے والی عبادت اخلاص کے ساتھ کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت کی امید ہے۔ حج ایک روحانی سفر ہے جو انسان کو اللہ کے قرب لاتا ہے۔ حج کے سفر میں مکہ مکرمہ، مدینہ المنورہ کی زیارت شامل ہوتی ہے۔ ان مقامات کی زیارت کا اپنا ایک الگ روحانی اثر ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ، یہاں کعبہ کی زیارت، طواف اور مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنا انسان کی ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ مدینہ منورہ، روضہ رسول کی زیارت، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا، ریاض الجنہ میں دعا مانگنا دل کو سکون اور روح کو تسکین فراہم کرتا ہے۔ احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا اس بات کا اعلان ہے کہ حاجی دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے لیے حاضری ہے۔ مینا کی روانگی، مینا میں قیام اور رمی جمرات کے لیے جانا حاجی کو شیطان کے خلاف جنگ اور برائیوں سے بچنے کی یاد دلاتا ہے۔ عرفات میں وقوف، عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اس دن کی دعا اور استغفار انسان کو اللہ سے قریب لاتی ہے اور اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا، مزدلفہ میں رات گزارنا اور وہاں کی دعائیں حاجی کی ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا اور قربانی کرنا حاجی کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اسے ہر قسم کی برائیوں اور شیطانی وسوسوں سے بچنا۔ حج کے بعد کی تبدیلیاں، حج کے بعد زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانا ضروری ہے۔ حج کی روحانی تربیت کو زندگی کے ہر پہلو میں نافذ کرنا چاہیے۔ حج کے دوران حاصل کی گئی روحانی پاکیزگی کو برقرار رکھنا، استقامت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر عبادات میں استقامت پیدا کرنا، نیک اعمال اور خیرات میں اضافہ کرنا، اخلاق کی بلندی۔ حج ایک روحانی سفر ہے جو انسان کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔